السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو نماز کے حالت میں خنجر لگا، آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، خنجر سے آپ کو 7 وار کیے، پیٹ میں 7 وار کیے، آپ اچانک ایک دم سے گرے۔ چھپا ہوا تھا ابو لولو، آگے سب والے کو معلوم تھا کہ پیچھے کوئی نہیں ہے، آگے چھپا ہوا تھا ابو لولو مجوسی۔ تو عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے اور نماز شروع کیے۔ چند لوگ دوڑے، پھر وہ تھوڑی دور جا کر اپنے آپ کو خود خوشی کر لی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے گئے، لیٹائے گئے، دودھ پلایا گیا تو آنکھوں سے باہر نکل گیا۔ کہنے لگا کہ موت کا پیغام آ گیا۔ اپنے بیٹوں کو بلایا کہ بیٹا، حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جا کر کہو کہ ابو جان امیر المؤمنین اب مت کہنا، اب کہنا عمر بن خطاب اپنے قبر والے ساتھی کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہلے سے ہی رو رہی تھی اور یہ بات سن کر اور زیادہ رونے لگی۔ پھر اماں جان نے کہا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، میری خواہش تھی کہ میں بھی اپنے خاوند اور ابو کے ساتھ ایک جگہ سو جاؤں گی، اگر عمر کا خواہش ہے تو میرے سے زیادہ وہ حقدار ہے۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن عمر تشریف لائے اور کہا ابو مبارک ہو، اجازت مل گئی۔ تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ بیٹا، ہو سکے میرے شرم نے اجازت دی ہوگی، جب میرے میت کو لے کر جاؤ گے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کے پاس رکھ دینا اور ایک بار پوچھ لینا، اگر ہو سکے اس وقت اجازت ملی تو ادھر ہی دفنا دینا، اور اگر نہ کہے تو عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ جس دن انتقال ہو رہے حضرت علی اور حسن تشریف لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھبراہٹ میں دیکھا کہ عمر موت سے ڈر گئے ہو، تو حضرت عمر نے کہا کہ موت سے نہیں ڈرا ہوں، موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈرا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میرا بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج رات میں جنت میں گیا تھا اور دیکھا کہ ایک محل سجا رہے سونے چاندی جواہرات یاقوت سے۔ میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے غلام عمر کا محل ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر کیوں گھبرا رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا کیا تم گواہی دو گے؟ کہ میں بھی گواہی دوں گا اور میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا کہ میں نے کتنے دفعہ اللہ کے نبی کے زبان مبارک سے سنا ہوں کہ جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے، نوجوانوں کے سردار تو حضرت حسن اور حسین ہیں، لیکن بڑی عمر کے لوگوں کے سردار جو ہے حضرت ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر جو ہے اپنے بیٹے کے گود میں رکھے ہوئے تھے۔ پھر بیٹے سے کہا بیٹا مجھے زمین پہ لٹاؤ۔ جی نہیں چاہ رہا تھا بیٹا کہ ابو کو زمین پہ لٹایا جائے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ تو پھر حضرت عبداللہ نے اپنے ابو کو جو ہے زمین پہ لٹایا۔ پھر کہنے لگا کہ عمر، اگر اللہ نے تم کو آج معاف نہیں کیا تو تمہارے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ اسی طرح کہتے کہتے جان نکل گئے۔ آپ نے وصیت کر رکھی تھی کہ میرا جنازہ جو ہے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائیں گے، رومی۔ پھر اسی طرح جب میت کو لے کر جا رہے ہیں تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے میت کو رکھ دیے، اور عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اماں جان میرا ابو تشریف لا چکے ہیں۔ تو اماں جان نے کہا کہ خوش آمدید، میں مبارکباد دیتا ہوں۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن عمر کے کاندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا تو پیچھے موڑ کے دیکھا کہ امام المتقین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عمر مجھے پتا تھا کہ اس جگہ کے حقدار صرف تو ہی ہے، تمہارے علاوہ یہاں کوئی نہیں آ سکتا۔ میں نے ہزاروں دفعہ سنا کہ اللہ کے نبی نے آپ کو اور ابو بکر اور عمر کو کبھی نہیں چھوڑا،
ہر وقت آپ کا اور ابو بکر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام لیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مسجد میں داخل ہوئے سب بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں اور بائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو دائیں اور بائیں ہاتھ سے پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ مجھے دیکھ رہے ہو، کل قیامت کے دن جو ہے ہم اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا کہ عمر، اللہ کے نبی ہر وقت کہتے تھے انا خرجت و ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر اور عمر گئے تھے، میں اور ابو بکر عمر آئے تھے، میں اور ابو بکر عمر داخل ہوئے تھے، ہر وقت اللہ کے نبی نے آپ کو اور عمر کو کبھی نہیں چھوڑا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اسی دنیا میں جو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ خود ان کو جنت کا بشارت دے دی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اسی دنیا میں جنت کا حقدار بنا دیا، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ اللہ کے خوف اور اللہ کی وحدانیت ان کے اندر اتنی تھی کہ اللہ کے یاد میں ہر وقت ڈوبے رہتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب کو غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اپنی آخرت کو بنائیں اور ہم اپنی آخرت کو سدھاریں۔ مرنے سے پہلے ہم جو ہے اللہ کے سامنے اپنی گناہوں کے توبہ کریں۔ ہم جو ہے ہمارے سے گناہ کے علاوہ ہو ہی سکتا ہے کیا؟ اس کے لیے کبھی بھی جو ہے انسان جو ہے گناہ کا پتلا ہے۔ گناہ تو ہو سکتا ہے، جو گناہ نہ کرے وہ انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ صرف گناہ فرشتے اور نبی سے نہیں ہوتے، اب نبی تو آ نہیں سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے گناہوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے رویا کرے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی استغفار کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔